ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ وحدہ لا شریک کہ عطائے بے بہا بے پناہ کرم نوازی اور لطف و عنایت کا ثمرہ ہے کہ ہم سب ایمان کی حالت میں آج تک زندہ اور تابندہ ہیں۔ آج کے خطبہ مبارکہ میں گزشتہ چھوٹے ہوئے موضوع کی وضاحت کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ موضوع تقریباً 8 ماہ قبل چھوٹ گیا تھا کہ قیامت کی ہولناکیاں اس ٹاپک پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور یہ موضوع تقاضا کر رہا تھا کہ اسے کمپلیٹ کیا جائے، مکمل کیا جائے۔ اس لیے غالباً اس موضوع کی 14ویں کڑی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے خطبے میں اس موضوع کی 15ویں کڑی یعنی 15واں حصہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سے صحیح کہنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باتیں چلی تھی کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت جب حشر برپا کرے گا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی ربہم یحشرون، جب اپنے پروردگار عز و جل کی طرف لوگ جمع ہو جائیں گے تو حدیث پاک سنن ترمذی ابواب و صفت القیامہ کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربی حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ یہ سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ کی حدیث ہے۔ پوری حدیث اس سے قبل کے خطبے میں نے رکھی تھی، مگر چونکہ تقریباً 8 ماہ کا عرصہ دراز گزرا اور سال کے قریب ایک مدت ہوتی ہے، بیان فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت جب تک بندے سے 5 سوالات نہیں کر لے گا تب تک کسی بھی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربی حتی یسأل عن 5، دوسری روایت میں ہے کہ حتی یسأل عن 40، وہی ایک ہی بات ہے۔ جب تک 5 سوالات نہ کر لیے جائیں کوئی بھی آدم کا بیٹا، کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اپنے پاؤں کو کھسکا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کے اوپر ہیبت، دہشت، خوف طاری ہوگا۔ اللہ کے حضور ہر انسان سب بستہ کھڑا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ اس کیفیت کو ہم اپنے خیالات اور تصورات میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی جب بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوگا انسان۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن رب العالمین کے سامنے تمام لوگ، تمام جن و انس کھڑے۔ فرمایا سب سے پہلا جو سوال ہوگا، مشہور حدیث ہے، پہلے بھی سماعت فرمایا، اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، ان عمرہ فیما افنا،
کہ بندے خدا میں نے بڑی گراں قدر نعمت تمہیں دی تھی، بڑی عظیم نعمت دی تھی تمہاری عمر کی شکل میں، تمہاری زندگی کی شکل میں، کدھر گوا کے آئے ہو؟ کدھر گوا کے آئے ہو؟ سب سے پہلے اس کا جواب دو، تب یہاں سے ہم ہلنے دیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال پاس یا فیل؟ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال اس کے فوراً بعد ہی داغا جائے گا کہ بندے خدا اب بتا کہ جو جوانی میں نے تجھے حسن، توانائی، قوت، تازگی جو میں نے دی تھی اس کا استعمال کدھر کیا؟ جوانی کہاں گزار دی تو نے؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ وہ اس وقت معلوم ہوگا، ابھی نہیں۔ ہاں ابھی معلوم ہو سکتا ہے جب اپنی جو ہے پچھلی پوری زندگی کی ہسٹری آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اپنا پورا جو ہے بایو ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں گے، اپنی جو ہے پوری جو ہے کاپی اور پورا کھاتا، پورے پنہ اور پورے صفحات جب پلٹ کر دیکھیں گے تب معلوم ہوگا کہ ہم کیا جواب پیش کریں گے بارگاہ رب العزت میں، اور وہ کوئی معمولی سوال نہیں ہوگا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، یہ جو توانائی، یہ قوت، یہ جوانی، یہ مردانگی، یہ ساری چیز میں نے دی تھی، اس کا خرچ تو نے کہاں کیا؟ کہاں اسے گوایا؟ کہاں پرانا کیا؟ کہاں گھسا اسے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم وہاں کیا جواب دیں گے۔ وہاں جواب دینے سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت سے وہ جواب اور وہ فیصلہ طلب کرے ہر انسان، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل، سوچ، سمجھ، بوجھ، شعور، دانائی، بینائی، قوت، آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ، ذہن، نظر، فکر، سب کچھ دے دیا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اب ایمان والا ہوگا تو اپنے آپ سے سوال کرے گا، کیونکہ ایمان والا ہی اپنے آپ سے سوال کرے گا۔ جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے نا، وہ خالی دوسروں کے اوپر پھینکم پھینکی کرتا ہے اور دوسروں کے بارے میں وکالتیں کرتا ہے، اور جو ہے دوسروں کی خطاؤں پر جج بنتا ہے، اپنی خطاؤں کی وکالت کرتا ہے۔ اور انسان کی تباہی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب اپنی خطاؤں کی وکالت اور دوسروں کے گناہوں کا فیصل بن جاتا ہے، اپنے گناہوں پر وہ خود کا وکیل بن جائے اور دوسروں کے گناہوں کا وہ جج بن جائے، فیصلہ صادر کرے، تو کافر، تو مرتد، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، تو نے نماز نہیں، تو نے روزہ نہیں۔ جب یہ صفت انسان کے اندر آ گئی تو سمجھو کہ وہ بیچارہ جو ہے گیا اور وہ برباد ہونے والا ہے، کیونکہ اب اسے اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ صرف دوسروں کے اوپر فتویٰ بازی کرے گا تو وہ تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھو، فیصلہ انسان جو خود کرتا ہے نا، وہ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے، جو انسان کا ضمیر فیصلہ سنائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ایک بے وقوف انسان کے دل کے اندر بھی وہ مادہ اور وہ قوت رکھا ہے جس سے ایک صحیح فیصلہ وقت پر اگر نہیں کر سکا بعد میں ہی صحیح مگر وہ کر لے گا، اور اسے احساس ہو جائے گا کہ میں نے فلاں محاذ پر غلطی کی تھی، میں نے ظلم کیا تھا، میں نے جو ہے خطا سے کام لیا، اب جو ہے میرا وہ موقف بالکل غلط تھا۔ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھی۔ بہرحال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اس کے بعد فرمایا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ انسان کو غرہ کس پر ہوتا ہے؟ عمر کے اوپر ہوتا ہے۔ ارے ابھی بہت زندگی ہے، جی لوں گا، ہے نا، بہت زندگی ہے، جی لوں گا، کچھ کہنے جا رہے، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، ابھی بہت وقت پڑا ہے یار، ابھی سے کیوں بوڑھوں والی بات کرنے لگے ہو تم؟ آئے ہائے 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 ہائے، ہم نے 8 سال کا بھی بوڑھا دیکھا ہے، 15 سال کا بھی بوڑھا دیکھا ہے، 20 سال کا بھی بوڑھا دیکھا ہے ہم نے، کہ بڑھاپے سے زیادہ لاغر، کمزوری، ناتوانی نے اسے آ گھیرا، سیدھا نہیں چل سکتا۔ ہم نے 25 سال کا بھی بوڑھا دیکھا ہے،
اے ہائے یوم یجعل الولدان شیبا، کیا تم وہ دن بھول گئے جس دن کی خطرناکی انسان کو، بچے کو بوڑھا بنا دے گی، جس دن کی دہشت بچوں کو بوڑھا بنا دے گی؟ ایک بیماری آ گھیر لیتی ہے، 15 سال کا کڑیل کرچھا، 20 سال کا کڑیل کرچھا جوان بستر پہ لوٹ بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کس توانائی پر ہمیں غرہ ہے؟ عمر کا غرہ ہوتا ہے، میری عمر ابھی بہت باقی ہے جی، ابھی انجوائے کا ٹائم ہے، ابھی کمانے کا وقت ہے، ابھی کمانے دو، عبادت کر لیں گے۔ دوسرا غرہ جوانی کا، انسان میں تیس کب آتا ہے، غضب کب زیادہ ہوتا ہے، غصے کی آگ کب اس کے اندر زیادہ بھڑکتی ہے؟ جب بازوؤں میں کیلشیم زیادہ ہو، ہے نا، ہڈیوں میں کیلشیم زیادہ ہو، بازوؤں کا گوشت بالکل ٹھوس ٹھوس کے بھرا ہوا ہو، کہ دبانے سے نہ دبے۔ کب؟ جوانی میں، جوانی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسی کا سوال کروں گا پہلے، عمر کے بعد تمہاری جوانی کا سوال ہوگا، کیونکہ تم دھوس جماتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے، تھوڑا کمزور دیکھتے تھے تو اس پر بھڑک جاتے تھے۔ کب؟ کس موڑ پر؟ جوانی پر۔ لوگوں کو جوانی کا دھوس دے کر کے اور اپنی توانائی کا خوف اور دہشت بٹھا کر کے لوگوں کو ڈرا کر کے اس پر ظلم کرتا تھا۔ تو وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کیا تمہاری جوانی رنگ رلیوں میں گزر گئی؟ تمہاری جوانی لوگوں کو ڈرانے میں، تمہاری جوانی اسٹائل میں، تمہاری جوانی اللہ کی نافرمانی میں، تمہاری جوانی معصیت میں؟ مجھے جواب دو۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اس کے بعد غرہ کیا رہتا ہے؟ ایک آدمی فقیر ہے، غریب ہے، مگر جوان ہے نا، کوئی کچھ بول دیا پلٹ کے بولتا کیا رے ابھی دیکھے گا، آستینے چڑھانے لگتا ہے، اللہ اللہ آستینے چڑھانے لگتا ہے۔ کیوں؟ جوانی ہے، توانے، یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جوانی کس نے دی ہے، کس نے دی ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جوانی جس نے دی ہے، اس جوان کی جوانی کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت ہی نہیں ہے اس ذوالقوت المتین جبار و قہار کی قوت کے سامنے۔ تو کیا ظلم کرے گا؟ تیری قوت اس ذوالقوت المتین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، صرف لفظ کن کا اشارہ ہے، ایک کیڑے کے مسلط کی دیر ہے، ایک مچھر کے مسلط کی دیر ہے کہ تم بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو کس پر تمہیں ناز ہے؟ جوانی پر۔ جوانی کا سوال ہوگا۔ تیسرا غرہ انسان کا کس پہ ہوتا ہے؟ غرہ یہ ہوتا ہے کہ مال ہے نا، اور اگر صورت بھی نہیں ہے، مال ہے جس میں گوشت بھی نہیں ہے، مال ہے خالی کھالی بچی ہے، ہڈیاں جھرجھرا رہی ہے، تب بھی اس کی آنکھوں میں تیز اور غضب رہے گا، اور مال کا نشہ اسے ہمیشہ جو ہے غیظ و غضب میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگلا سوال جو ہم جوانی کے بعد تمہیں داغیں گے نا، اور جس جوانی کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کر حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر اس جوانی کا استعمال کر کے جس مال کو تو نے کمانے کی کوشش کی اور جو ہے حرام کا دنیا بھر کے جمع کیا اور اس حرام کے مال پر اترایا، بدماشی کیا، غرایا، تو سنو ایک بات، اب میں تجھ سے مال ہی کا سوال کروں گا، اب میں تم سے مال کا سوال کرتا ہوں۔ اے بندہ خدا مجھے بتا، تو نے جو مال کما لایا کدھر سے کما کے لایا؟ کدھر سے کمایا؟ کس کو دھوکہ دیا؟ کس کا حق مارا؟ کدھر چوری کیا؟ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کرو، ایک آدمی سے ایک چھوٹی سی خطا ہو جاتی ہے، 10 روپیہ کبھی ایکسٹرا لے لیتا، اگر باس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے 10 روپے ایکسٹرا لیا ہے اور باس کے سامنے اسے کھڑا ہونا پڑا تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ تصور کرو،
پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ میری عزت نفس کا کیا ہوگا، میرے کیریئر کا کیا ہوگا، میرے امیج کا کیا ہوگا، میری عزت کا کیا ہوگا۔ اللہ، جبکہ چند کوڑیاں ہی اس سے لیا ہے نا بغیر پوچھے، مگر عباس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اسے، وہ گھبرائے گا، سہمے گا، ڈرے گا، ابھی کیا سے کیا سزا دے گا، نوکری سے نکال دے گا، جوتے مارے گا، تھپڑ مارے گا، کیا سزا دے گا مجھے نہیں معلوم۔ آدمی تھر تھرانے لگتا ہے، بڑے بڑے جوان کو دیکھو تھر تھرانے لگتا ہے، جبکہ اگر پلٹ کے وار بھی کر دیے تو باس کی کھٹیا کھڑی اور بسترا گول ہو جائے گا۔ بھائی ادھر بھی جوان ہے، باس بھی جوان ہے، تو چلو کیا وہ مارا تو میں بھی ایک دے دوں گا کھینچ کے، زیادہ سے زیادہ نوکری سے نکالے گا۔ لیکن وہاں پیر کانپ رہا ہے، جسم ہل رہا ہے، خوف ہے، دہشت ہے، ذلت ہے، رسوائی کہ کالک لگی ہوئی ہے صورت پر۔ اب ذرا تصور کرو، امیجن کی دنیا میں جاؤ کہ وہ جبار و قہار، وہ جبار و قہار کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ گے اور وہ جبار و قہار پوچھے گا، اے میرے بندے ذرا تو بتا تو صحیح۔ ہائے ہائے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کیا؟ یہاں باس کو اتنا بول سکتے ہیں، اچھا بولیے میں نے کیا کیا ہے؟ بولے گا ابھی سب پتہ ہو جائے گا، ابھی سب معلوم ہو جائے گا بیٹا۔ اتنا کہتے ادھر سے پسینہ کیا کچھ اور چھوٹ جاتا ہے، کچھ اور چھوٹنے لگتا پسینے کی جگہ۔ لیکن ذرا تصور کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ اللہ، اس دن اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی سفارش نہیں، اللہ ہی اللہ کی حکومت ہوگی۔ وذو القوت المتین کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، کس قدر بے بس، کس قدر عاجز ہوگا، اور اللہ پوچھے گا ذرا مجھے بتا تو میرے بندے تو نے یہ کہاں سے کمایا مال؟ اللہ اکبر، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال ڈال کر، ہمارے مظالم اور ظلم و استبداد پر پردے ڈال ڈال کر ہمیں اچھا، شریف اور دنیا کے سامنے باعزت بنا کے رکھا، مگر یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور وہاں سوال ہوگا، ہم یہاں ڈرتے ہیں نا کہ اتنے لوگ دیکھ لیں گے، وہاں ساری کائنات ہوگی، ساری کائنات کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، بتا تو نے یہ مال کدھر سے لایا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب دے دیا۔ اب کہے گا اچھا یہ تو بتا، مال تو بڑا ٹھوس لیا تھا تو، اس کا خرچہ کدھر کیا؟ وفیما انفقہ، کدھر خرچہ کیا بتاؤ صحیح؟ کیا ہوگا جواب؟ بڑے عیش کیا، بڑی مستیاں کی، بڑے مزے کیے، بڑے لطف لیے زندگی کے۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب جو ہوگا اپنے آپ سے پوچھو، وہ جواب آ جائے گا۔ اپنے آپ سے پوچھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو خوف کا سما ہوگا، اس سما میں ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو جب ہم جواب دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کدھر خرچہ کیا بتا تو سے؟ اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، ناجائز خواہشات کی تکمیل میں خرچہ کیا، اس میں خرچہ کیا، اس میں خرچہ کیا؟ ذرا تصور کرو کہ ہم حساب دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اللہ کی مہربانی نہیں ہوئی نا تو ایسی گرفت میں آئیں گے کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، آخری انتہا ہماری جہنم کی کھائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اڑاتا ہے نا، پیسے اڑاتا ہے نا، اس پر بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتا، پیسے اڑاتا، دیکھو میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کر دیا، تو کون رے میں کون رے، پورا اس کا تاؤ اور اس کی گرمی اور اس کا جلوہ بکھیرتا ہے دنیا میں نا، جلوہ بکھیرتا۔ اللہ پوچھے گا جو جلوہ تو نے بکھیرا وہ پیسہ کدھر سے لایا، اور ایسا جلوہ تو نے کیوں بکھیرا؟ اتنا سوال ہوگا۔ اور سوال ایک ہوگا جس سوال میں دو ہے، فرمائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ،
وماذا عمل فیما علم. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ باتیں جو تم نے سنی تھی خطبے میں، درس میں، جو مدرسے میں، مسجد میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا، تم پڑھا نا؟ ہاں پڑھا. جی پڑھا. ہاں تو اب بتاؤ عمل کتنا کیا؟ اس سوال میں زیادہ تر لوگ فیل ہو جاوے گا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. اللہ پوچھے گا جتنا علم پہنچا. آج علم ہمیں ملتا ہے، ہم سنتے ہیں. خطبہ کیا ہے؟ خطبہ میں علم دیا جا رہا ہے. درس کیا ہے؟ درس میں علم دیا جا رہا ہے. ایک بات اور یہاں کہوں، اگر ہمارا جواب یہ ہوا کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں تھا تو یہ بھی اللہ پوچھے گا نا، تم کیوں علم نہیں حاصل کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میں نے تو تمام مسلمانوں، مردوں عورتوں پر تو میں نے علم کا حاصل کرنا فرض کیا تھا، تو نے پتہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی سوال ہوگا. ایسا نہیں، یہ بھی سوال ہوگا. مگر اس حدیث پاک میں جو بیان فرمایا، جہاں سے آدمی ہل نہیں سکے گا وہاں پر اتنے سوالات ہونا ہے. فرمایا کہ علم جو تمہیں ملا تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ اچھے اس میں فیل ہو جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جتنا ہمیں ملتا ہے اس حساب سے ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اور علم سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سوالات میں جہاں پر انسان جیسا کہ ویسا کھڑا ہوگا، پیر ایسا بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، ایک دم کھمبے کی طرح کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوگا. سوال ہوگا. اتنے سوال کا جواب اگر ہم دے سکیں گے تو پھر آگے ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے. آگے ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہماری تباہی اور بربادی ہو جائے گی. ایک حدیث پاک اور جو صحیح مسلم شریف کتاب الزکات میں یہ سوالات ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مزید سوالات فرمائے گا. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس طرح کی آیت کریمہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کتاب الرقاق اور صحیح مسلم کتاب الزکات میں، صحیح بخاری کتاب الزکات میں وہ رکھ دیتا، اس کے بعد یہاں سے آگے کریں گے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ تو اللہ اور ہمارے درمیان کا جو مکالمہ ہوگا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ما منکم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سوال پوچھے گا، بندہ جواب